www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. بزرگوں، بھائیوں، دوستو، عزیزوں، یہ 30ویں پارے کی ایک سورت ہے، چھوٹی سی. اس کو سورہ عصر کہا جاتا ہے. عمومی طور پر ہم اپنی نمازوں میں ان سورتوں کو پڑھتے رہتے ہیں. افسوس یہ ہے کہ ہم نے ان سورتوں کے معانی کو نہیں سمجھا. ہماری زندگیاں پوری ہو گئی، الحمد شریف کا معنی ابھی تک نہیں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ الحمد شریف میں ہم کو کیا کہہ رہا ہے، ہمیں کیا دعا سکھائی. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جو دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں سکھائی. علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اس لیے کہ قرآن اترا ہے بندے کو اللہ سے ملانے کے لیے، اور یہ پورے قرآن کا مضمون سورہ فاتحہ میں ہے. صراط اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. معلوم ہوتا ہے کہ پورا قرآن سورہ فاتحہ میں آ گیا. ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سمجھیں. زندگیاں پوری ہو گئی، ابھی تک ہم نے قرآن کے معانی نہیں سمجھے. جو صورتیں نمازوں میں پڑھتے ہیں، ہمارا دل اسی لیے نہیں لگتا نماز میں کہ ہم معانی نہیں سمجھ رہے. جس کا معنی سمجھتے ہیں اس میں مزہ آتا ہے. مثلا ہم انگلش نہیں جانتے، اب انگلش کا بہتر سے بہتر کوئی لٹریچر آ جائے ہم ٹوکری میں ڈال دیں، تو ہم جانتے ہیں. اور اگر انگلش جانتے ہو تو ہم اس کو غور سے پڑھیں گے. تو اللہ کے کلام کو میں نے اور آپ نے اگر سمجھا ہوگا تو ہمیں نماز میں مزہ آئے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے خط ہے بندے کے نام پر. یہ اللہ کی طرف سے خط آیا، اور اس میں ہمیں کچھ احکام کا حکم دیا گیا، کچھ باتیں ذکر کی گئی، اللہ نے کچھ مثالیں ذکر فرمائی. مثالیں بھی اللہ تعالیٰ، اور پھر عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اللہ مثالیں جب ہم کو دیتا ہے تو آسمان سے اوپر کی مثال نہیں دیتا. پورا قرآن آپ پڑھ لو، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ بندہ آسمان سے اوپر سمجھ ہی نہیں سکتا. اس لیے اپنی توحید کو سمجھانے کے لیے اس نے جب بھی مثال دی مجھ کو اور آپ کو، آسمان سے نیچے زمین کے اوپر، بس انہی مثالوں کو سمجھو اور اس کے ذریعے سے تم اپنے رب کو سمجھ لو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. دنیا کی مثال دی. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. ایک غلام جو دو آدمیوں کا ہو، ایک نوکر جو دو آدمیوں کا ہو، اور ایک نوکر جو ایک آدمی کا ہو. بتاؤ تم کون سے غلام کو پسند کرو گے؟ ظاہر سی بات ہے میں اس غلام کو پسند کروں گا جو ایک کا ہے، اس لیے کہ وہ غلام جو دو کا ہے وہ اس کو راضی کرے یا اس کو راضی کرے.
ان کے وہاں کام پہ جا رہا ہے تو وہ ناراض، ان کے وہاں کام پہ جا رہا ہے تو یہ ناراض۔ اللہ کہتا ہے اسی طرح تم دنیا میں کتنے معبودوں کو مانو گے، کوئی معبود خوش نہیں ہو سکتا، ایک اللہ کے بن جاؤ، میں سب کو خوش کر دوں گا۔ ایک اللہ کے بن، اس نے توحید کی دعوت دی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ آ کر دلاتے تھے، محمد ہمارے بتوں کے خلاف نہ بولنا ورنہ لات تجھے ہلاک کر دے گا، منات تجھے ہلاک کر دے گا، عزا تجھے ہلاک کر دے گا۔ یہ ان کے بتوں کے نام تھے، ان ناموں کو لے کر یہ ڈراتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان کو کہہ دیجئے میرے محبوب، الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون ان ولیی اللہ الذی۔ قرآن اتنی مضبوطی سے بول رہا ہے، ارے یہ تم کو ان بتوں سے ڈراتے ہیں، آپ ان سے کہیے پیغمبر ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہو، ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہو، ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں، نہیں وہ بے بس اور محض پتھر ہے، پیغمبر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ ان کو کہہ دو کہ مجھے مہلت بھی نہ دو، اچانک مجھے بلا لو، تمہارے معبودوں کے پاس لے جاؤ اور کان کھول کر سن لو، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا دوست، میرا ولی، میرا محافظ، میری حفاظت کرنے والا وہ اللہ ہے جس نے کتاب کو نازل فرمایا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تو کوئی منطقی ایسی باتیں نہیں کرتا کہ کسی کی سمجھ میں نہ آئے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کائنات کی مثال سمجھاتا ہے تو کیا کہتا ہے، کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ مکڑی کا جالا نہیں دیکھا، کتنا کمزور، یوں انگلی مارو اور ٹوٹ جائے۔ فرمایا تمہاری دنیا کی حقیقت یہی ہے کہ تم نے رات دن اس کے پیچھے ایک کر رکھا ہے، ادھر دوڑ رہے ہیں، ادھر دوڑ رہے ہیں، چاروں طرف سے دنیا کما رہے ہیں۔ اس دنیا کی حقیقت بکری کے جالے کی طرح ہے، میرے موت کا جھٹکا لگے گا اور سب ختم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے بھائیو آپ دیکھ لیں، دنیا کا کوئی کپڑا ایسا نہیں جس میں جیب نہ ہو۔ کرتا پہن لو، پاجامہ پہنو، اس میں بھی اب تو جیب ہوتا ہے، جینس پینٹ پہنو، شرٹ پہنو، ہر ایک میں جیب ہوتا ہے۔ ایک کپڑا ایسا ہے جس میں کوئی جیب نہیں، اور وہ میرا اور آپ کا کفن ہے، جس میں کوئی جیب نہیں، وہ جیب سے پاک، یعنی خالی ہاتھ۔ تو اللہ مکڑی کے جالے کی مثال دے کر مجھ کو اور آپ کو سمجھا رہا ہے کہ جیسے ایک جھٹکے میں تم نے اس مکڑی کے جالے کو توڑ دیا، میری طرف سے موت کا حکم جب آئے گا تمہاری کائنات کے سارے پروگرام کو فیل کر دے گا۔ اتخذت، اسی لیے اللہ ایک جگہ اور فرماتے ہیں، فرمایا تم جب دنیا کے پیچھے دوڑتے ہو نا، یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ میرے بھائی اللہ اتنے پیارے انداز میں ہم کو سمجھا رہا ہے، فرمایا تم یہ جب دھوپ پڑتی ہے کڑاکے کی، اس دھوپ میں جب تم روڈ پہ دوڑتے ہو، اللہ نے تو ریت کی مثال دی ہے، اس لیے کہ قرآن جس جگہ پر اترا وہاں ریت ہوتا تھا، لیکن میں آپ کو اسی مثال کو اپنے انداز میں سمجھاؤں۔ تم روڈ پر گاڑی لے کر چلتے ہو دوپہر کے موقع پر، تو تم کو دور سے روڈ پہ پانی نظر آتا ہے، وہ پانی نہیں ہوتا، وہ پانی نہیں ہے، وہ کیا ہے، وہ روڈ چمک رہا ہے، وہ دھوپ پڑ رہی ہے جس سے روڈ چمک رہا ہے۔ فرمایا تم دوڑتے دوڑتے کہ آگے پانی ہے، تمہیں پیاس لگی ہے، پانی کی ضرورت ہے، وہاں پہنچے تو پانی تو تھا ہی نہیں، پھر دوڑ نظر آیا کہ نہیں وہ پانی ہے، پھر تم نے دوڑ لگائی، وہاں پہنچے پانی نہیں، پھر تم نے دوڑ لگائی، پورا دن دوڑ لگاتے ہی رہے، تم پانی سمجھ کر دوڑتے ہی رہے، یہاں تک کہ شام ہو گئی، دھوپ پڑنا بند ہو گئی، اب پانی نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے دنیا کا پیاسا چمکتی ہوئی دھوپ کو پانی سمجھ بیٹھا، اسی طرح ہو میرے بندے، تو بھی دنیا میں کبھی ادھر دوڑ رہا ہے کہ یہ دنیا مجھے مل جائے، یہ دنیا مل جائے، یہاں سے مل جائے، یہاں سے مل جائے۔ ارے تو نے اتنے سارے نل کھول رکھے، بس سب تھوڑا سورسز ودارے ہوا جو ہے، کیا کہتے ہیں سورسز بہت ہونے چاہیے،
ایک ہے دو ہو جائیں، دو ہے تین ہو جائیں، تین ہے چار ہو جائیں، چار ہے پانچ ہو جائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا ابن آدم لو کان لک وادیان من ذهب، او اللہ کے بندے، وہ آدم کی اولاد، اللہ نے اگر تجھے دو وادی بھر کر سونا دیا تو تو تیسری وادی کی تمنا کرے گا۔ یہ ہماری دکھتی رگ اللہ نے پکڑی ہے، یہ ہماری دکھتی رگ ہے۔ ہمارے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک اشکال کیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے وادی کی مثال کیوں دی؟ سونا وادی میں تو نہیں رکھا جاتا، وادی تو اس کو کہتے ہیں جہاں پانی بہتا ہے، اس کو وادی کہا جاتا ہے۔ سونا الماری میں رکھا جاتا ہے، سونا تجوری میں رکھا جاتا ہے، سونا کباط میں رکھا جاتا ہے، سونا مکان میں رکھا جاتا ہے، سونا وادی میں کوئی نہیں رکھتا۔ پھر نبی وادی کی مثال کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا نبی کی باتیں، نبی کی باتیں، اللہ اکبر، حضرت کی باتوں میں بڑے اشارات ہوتے ہیں۔ فرمایا نبی یہ بتانا چاہتے ہیں میرے امتیوں، جیسے وادی میں پانی بہ رہا ہے اسی طرح تمہارے پاس اگر بہنے والا خزانہ ہوگا تو بھی تمہارا پیٹ بھرنے والا نہیں، بہنے والا خزانہ خوب آ رہا ہے تو بھی تمہاری تمنا پوری نہیں ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں تمہارے بڑھاپے میں دو چیزوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، بڑھاپا جیسے جیسے آتا ہے اضافہ بڑھتا جاتا ہے، اور ایک ہے اس میں حب مال اور ایک ہے حب عیش۔ اللہ کے نبی فرماتے برے ہوتے جاتے ہو تو مال کی محبت بڑھتی جائے گی۔ ابھی تک اپنی فکر تھی، پھر اولاد کی فکر، اب پوترانی فکر، پھر نوازوں کی فکر، ہماری فکریں بڑھتی ہی چلی جاتی۔ اللہ کے نبی کی مثال، قرآن کی مثالیں بہت پیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ پیار محبت سے فرمائے جیسے پیاسا دن بھر دوڑتا رہا، پانی اس کو نہیں ملا، اسی طرح انسان تو بھی دن بھر دوڑتا ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، دوڑتا ہی رہتا ہے۔ آخری نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دوڑتے دوڑتے بڑھاپا آ گیا، موت کا جھٹکا لگا تجھے، جیسے وہاں شام ہو گئی، یہاں موت کا جھٹکا لگا۔ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ، ظمآن کہتے پیاسے کو، پیاسا دوڑ رہا ہے، تم بھی مال کے پیاسے دوڑ رہے ہو۔ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ، وہاں پہنچا، لم یجدہ شیئا، پانی وانی کچھ نہیں ملا۔ اسی طرح دنیا میں تو دوڑتا رہا، یہاں سے ملے وہاں سے ملے، کچھ نہیں ملا، پھر کیا ہوا؟ موت کا جھٹکا لگا، فوفاہ حسابا، اللہ نے تیری زندگی کا دفتر تجھے پیش کر دیا۔ یہ ہے تیری دوڑ، یہ تیرا خلاصہ۔ ہاں میرے بھائیو، قرآن اور حدیث کی مثالیں سمجھو، دلوں کو ہلا دیتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مثالیں بیان فرماتے تھے نا، میرے جی میں کبھی کبھی آتا ہے میں حضرت کی امثلہ کو جمع کروں اور امت کے سامنے پیش کروں۔ نبی کی مثالیں آپ اس طرح مثال دیتے تھے۔ ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بالعلم والہدی کمثل الغیث الکثیر، فرمایا میں جس ہدایت کو لے کر آیا، میں جس علم کو لے کر آیا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے بہت زیادہ بارش۔ حضرت نے بہت زیادہ بارش سے تعبیر کیا اور اشارہ فرمایا جیسے بارش کے ذریعے سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، اسی طرح میرے علم و ہدایت سے تمہارے مردہ قلوب زندہ ہو۔ نبی کی تعلیمات سے مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اس کو بہت عجیب انداز میں سمجھاتے تھے۔ حضرت اس حدیث کو یوں سمجھاتے تھے کہ تم دنیا میں جتنی چاہیں ٹھنڈی چیزوں کو کھا لو پی لو، جتنی چاہیں، کولڈ ڈرنک پی لو، شربت پی لو، آئس کریم کھا لو، لیکن بعد میں کہتے ہیں پانی لاؤ۔ بھائی ابھی تم نے آئس کریم کھائی، پانی مانگ رہے، ابھی کولڈ ڈرنک بھی پانی مانگ رہے، تو ہمارا جواب ہوتا ہے بھائی پیاس تو پانی ہی سے بجھتی ہے، کولڈ ڈرنک سے نہیں بجھتی۔ حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ جیسے دنیا بھر کی چیزوں کو تم نے کھا لیا پی لیا پیاس پانی ہی سے بجھتی ہے، اسی طرح نبی یہ بتانا چاہتے ہیں اے لوگوں تم دنیا کے سارے علوم کو ٹیکنالوجی کو حاصل کر لینا لیکن تمہارے دلوں کا سکون اور تمہارے دلوں کی پیاس تو میری تعلیم ہی سے بجھنے والی ہے۔ میری تعلیم کے بغیر تمہاری پیاس نہیں بجھ سکتی۔ تم ڈاکٹر بنو، تم لائر بنو، تم وکیل بنو، تم سائنسداں بنو، تم سیاست میں جاؤ، تم ایم پی بنو، تم منسٹر بنو، تم کچھ بھی بنو، تمہارے بدن کو تو راحت ہوگی، دل کا سکون تو نبی کی تعلیمات سے ہوگا، اللہ کی تعلیمات سے۔ اس کے بغیر دل کا سکون نہیں ہو سکتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کا سکون تو اللہ کی یادوں میں ہوا کرتا ہے۔ کہاں دنیا کی چیزوں سے ہمیں سکون ملے گا؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میری مثال اور میں جس علم کو لے کر آیا اس کی مثال بارش کی طرح ہے۔ پھر حضرت خود فرماتے ہیں زمین کی مثال دے کر آئی۔ میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کی مثالیں جو ہیں، آپ نے فرمایا زمین کی 3 قسمیں، ایک زمین وہ ہے جس میں بارش گری اور غلہ ہوگا، ایک زمین وہ ہے جس میں اگتا کچھ نہیں لیکن پانی اسٹاک کیا، تالاب ندی، اور ایک زمین وہ ہے جو بالکل کھاری نمکین زمین ہے، اس میں کچھ ہوتا ہی نہیں، بارش تینوں پر گرتی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نمکین زمین پر بارش نہیں برساتا، کھاری زمین پر بارش نہیں برساتا، بارش ہر ایک پر ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کہنا چاہتے ہیں پہلی زمین جو ہے، جو فردروب زمین جس کو ہم بولتے ہیں، اچھی زمین، بارش گری، بارش کیا شبنم گرتی ہے تب بھی اگ جاتا ہے اس کے اندر۔ اور امت کا ایک طبقہ ایسا ہی ہے کہ نبی کی تعلیمات جب ان کے دلوں پر پڑتی ہے تو اس صورت میں ان کے دل فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں، فنا فی الرسول ہو جاتے ہیں۔ فضیل بن عیاض کا سینہ اسی طرح تھا، وہ ڈاکو تھے، وہ چور تھے، وہ سب کچھ تھے، لیکن الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، آیت کان میں پڑی، اور کیا کان میں پڑی تھی؟ دل زندہ تھا، اس آیت نے دنیا کو بدل دیا اور وہ دنیا کا ولی اللہ بن گیا۔ ثمامہ بن اسال قبیلہ حنیفہ کا سردار ہے، عمرے کے لیے جا رہے، شرک میں ڈوبے ہوئے، صحابہ پکڑ کے لے آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد میں باندھ دو۔ وہ جیل خانہ بھی تھا، حضرت کی مسجد جیل خانہ بھی تھا، باندھ دیا۔ اب حضرت نے صحابہ سے فرمایا تھا پورا خیال رکھنا ان کا، کھانا پینا سب کچھ خیال رکھنا، اور حضرت بھی ہر نماز کے بعد ان کے پاس جاتے تھے، کیف حال ثمامہ، ثمامہ کیسے ہو تم؟ تو ثمامہ کیا فرماتے تھے؟ ان تقتل زادم وان تنعم علی شاکر، فرمایا اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میرے قبیلے والے بدلہ لیں گے، میں سردار ہوں قبیلے کا، اور اگر تم نے مجھ کو معاف کر دیا، چھوڑ دیا، میں تمہارا شکر گزار بنوں گا، تمہارا شکر ادا کروں گا۔ ہر نماز کے بعد حضرت جاتے، خیر خیریت پوچھتے، یہی جواب ان کا ہوتا۔ 3 دن کے بعد حضرت نے فرمایا کھول دو، اترو کو ثمامہ کو کھولو۔ اب ان کو چلے جانا چاہیے تھا، لیکن وہ قریب کے باغ میں گئے، غسل کیا، اور آ کر اللہ کے نبی سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، میں غلامی میں آنا چاہتا ہوں۔ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ نے اس پر ہمیں ایک نقطہ بیان فرمایا کہ آخر 2-3 دن کے اندر ثمامہ کی کیفیت کیسے بدل گئی، جبکہ ثمامہ اسلام لانے کے بعد یہ بیان کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام سے پہلے آپ سے زیادہ بڑا میرا دشمن کوئی نہیں تھا، آپ میرے مقبوض ترین آدمی، اور آپ کے مدینے سے زیادہ میرا مقبوض کوئی شہر نہیں تھا، اور اب آپ سے زیادہ میرا محبوب کوئی نہیں، اور اس شہر سے زیادہ پیارا کوئی شہر نہیں۔ فرمایا 3 دن میں یہ کیفیت کیسے ہو؟ فرمایا فیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض پڑا قلب اطہر پر، اسی لیے کہا گیا اللہ والوں کے پاس رہو، اہل اللہ کی صحبت میں رہو۔ ظاہر میں ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن ان کی صحبت میں رہنے سے عطر نہیں ملے گا تو عطر کی خوشبو ضرور ملے گی۔ 100% ان جیسے نہیں بنیں گے، کچھ نہ کچھ اخلاق تو بدل جائیں گے، اور لوہار کی بتی کے پاس رہو گے تو کپڑے جلیں گے نہیں تو کالے تو ضرور ہو جائیں گے۔
گندوں کی صحبت ہمیں گندا بناتی ہے، اچھوں کی صحبت ہمیں اچھا بناتی ہے۔ فیض محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ ثمامہ کی دنیا بدل گئی۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ پھر ابو لہب کی دنیا کیوں نہیں بدلی، ابو جہل کی کیوں نہیں بدلی، عتبہ کی دنیا کیوں نہیں بدلی، شیبہ کی دنیا کیوں نہیں بدلی؟ وہ بھی تو وہیں تھے، بلکہ ابو لہب کا عالم تو یہ تھا، وہ اتنا گورا چتا اور سرخ تھا کہ اس کا لقب تھا ابو لہب۔ لہب کا معنی آگ کا انگارہ، جیسے آگ کا انگارہ سرخ ہوتا ہے ویسے وہ سرخ تھا۔ آخر ان کی دل کی دنیا کیوں نہیں بدل گئی؟ اس کا جواب یہ ہے، فیض محمدی تو اپنی جگہ بہہ رہا تھا، لیکن لوگ اپنے دل کو بند کر کے بہتے ہو تو اس میں نبی کا قصور نہیں ہے، امتی کا قصور ہے۔ ان کے قلوب بند تھے، اس پر غلاف پڑا ہوا تھا، کوئی چیز اس میں داخل نہیں ہو سکتی تھی، جس کی بنیاد پر ان کی دل کی دنیا نہیں بدلی۔ اور بلال نے اپنے دل کو کھولا تھا، دنیا بدل گئی۔ صہیب نے اپنے دل کو کھولا تھا، دنیا بدل گئی۔ سلمان نے دل کو کھولا تھا، دنیا بدل گئی۔ عبداللہ ابن سلام یہودیوں کا عالم اور بہت بڑا عالم، بہت بڑا عالم، حضرت جب مدینے تشریف لائے تو عبداللہ ابن سلام حضور کی خدمت میں آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا یا ابو القاسم، یہودی ابو القاسم کہتے تھے، یا ابو القاسم میں تم سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں اور وہ نبی کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ فرمایا پوچھو۔ تو پہلا سوال انہوں نے کیا کہ جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہوگا، جنتیوں کا پہلا کھانا۔ دوسرا سوال کیا کہ اچھا لڑکا کب پیدا ہوتا ہے، لڑکی کب پیدا ہوتی ہے، اور ایک تیسرا سوال کیا تھا۔ 3 سوال حضرت عبداللہ ابن سلام نے فرمائے، تو حضرت نے فرمایا ابھی ابھی جبریل آئے میرے پاس اور یہ جواب دیا۔ تو عبداللہ ابن سلام کہنے لگے جبریل؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا وہ تو ہم یہودیوں کے دشمن ہیں۔ فرمایا کیسے؟ کہا وہ تو عذاب لے کر آتے ہیں۔ اللہ نے اس پر آیت اتاری، قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله على قلبك، فرمایا جبریل سے دشمنی کیوں کرتے ہو؟ ارے ڈاکیا اور پوسٹ مین کوئی کاغذ گالی سے بھرا ہوا لے کر آیا تو ڈاکیا پوسٹ مین کو گالی نہیں دیں گے، لکھنے والے کو گالی دیں گے۔ یہ تو ڈاکیا ہے جبریل جو ہمارے پیغام کو لے کر آتا ہے، تم ان سے دشمنی کیوں کر رہے ہو؟ یہ آیت اسی پر اتری۔ اللہ کے نبی نے ان کے سوالوں کا جواب دیا، عبداللہ ابن سلام کا۔ فرمایا کہ تم یہ پوچھ رہے ہو نا جنتیوں کا پہلا کھانا، فرمایا مچھلی کے جگر کے کباب، مچھلی کے جگر کے کباب ہوں گے جنتیوں کو پہلا کھانا۔ میں کہتا ہوں ناشتہ ہوگا، یہ پہلا کھانا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کھلائے گا۔ کبھی مچھلی کا جگر بھی تم نے دیکھا ہے؟ ہمارے ہی جگر ختم ہو گئے تو ہم مچھلی کا جگر کیا دیکھیں گے؟ ہمارا ہی جگر نہیں رہا ہے تو مچھلی کے جگر کے کباب اللہ تم کو کھلائے گا، یہ ابتدائی کھانا ہوگا۔ اور پھر لڑکا کیسے پیدا ہوتا ہے، لڑکی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا جس کا پانی پہلے جاتا ہے اللہ وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اگر باپ کا پانی پہلے گیا تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور اگر ماں کا پانی پہلے گیا تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ اگرچہ اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے اور اللہ نے جو مقدر کیا ہے وہ ہی ہونے والا ہے، لیکن اللہ اپنی تقدیر کے مطابق کسی کا پانی پہلے بھیج دیتا ہے۔ اللہ نے ازل میں یوں لکھا ہے کہ میں اس کو پہلے لڑکی دوں گا تو ماں کا پانی پہلے پہنچا دیتا ہے۔ اللہ نے تقدیر میں پہلے سے لکھ دیا ہے میں اس کو لڑکا دوں گا تو اللہ باپ کا پانی پہنچا دیتا ہے۔ بہرحال نبی نے فرمایا کہ جس کا پانی پہلے جائے گا وہ اللہ فیصلہ کرے گا، باپ کا پانی تو لڑکا، ماں کا پانی تو پھر لڑکی پیدا ہوگی۔ انہی جوابوں پر عبداللہ ابن سلام نے فرمایا نبی کے علاوہ اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ سارے یہودیوں کے عالم تھے اور ایمان لے آئے۔ اور ساتھ ساتھ فرمایا اللہ کے حبیب یہ یہودی جو ہے نا وہ اگر سنیں گے کہ میں مسلمان ہو گیا تو یہ بہت کوٹ فان کریں گے۔ ابھی یہ حضرت عبداللہ ابن سلام وہی تھے اور یہودیوں کی ایک جماعت آئی حضرت کے پاس، تو عبداللہ ابن سلام نے فرمایا حضرت میں پیچھے چھپ جاتا ہوں، آپ ذرا میرے متعلق ان کو پوچھو۔ تو عبداللہ ابن سلام چھپ گئے۔ یہ یہودی آئے، کچھ سوال لے کر آئے تھے، حضرت نے جواب دیا۔ فرمایا تم میں عبداللہ ابن سلام کیسے آدمی ہے؟ حضرت نے سوال کیا تو کہنے لگے خیرونا، بہت اچھا، ہم میں بہت اچھا اور اچھے باپ کا بیٹا، یعنی باپ بھی اس کا بہت اچھا، باپ بھی اچھا بیٹا بھی اچھا، بہت اچھا ہمارے اندر۔
تو حضرت نے فرمایا اگر وہ مجھ پر ایمان لے آئے تو؟ فرمایا اعاذہ اللہ، اللہ بچائے اس کو، اللہ تمہارے ایمان سے بچائے۔ عبداللہ ابن سلام نے پیچھے سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہنے لگے شرنا و ابن شرنا، بدترین ہے، بدترین باپ کا بیٹا ہے۔ فوراً ڈیسیزن بدل گیا، 5 منٹ میں ڈیسیزن ان کا بدل گیا۔ آج بھی یہی حال ہے ان کا، جو ان کی فطرت ہے وہ فطرت نہیں بدلی۔ جو موسیٰ کے زمانے میں ان کی فطرت تھی، موسیٰ کو ستایا اور فرمایا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ اسی لیے ہمارے پیغمبر کے باب میں اللہ نے فرمایا لا تكونوا كالذين آذوا موسیٰ، موسیٰ کی قوم نے جیسے موسیٰ کو ستایا تھا تم میرے محبوب کو نہ ستانا۔ تو اس وقت بھی ان کا یہ حال تھا، دور نبوت میں بھی یہ حال رہا، دور عمر میں بھی یہ حال رہا، اور آج بھی ان کا یہی حال ہے کہ آج ان کے ساتھ جن کے ساتھ بیٹھ کر مسلمانوں کی پامالی ہو سکتی ہو وہ اس میں بیٹھنے کے لیے تیار ہے، چاہے رشیا سے بیٹھنا پڑے، چاہے امریکہ سے بیٹھنا پڑے، اور چاہے ہندوستان سے بیٹھنا پڑے۔ ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ مسلمان ختم ہو جائے، ایمان ختم ہو جائے۔ بہرحال میرے بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی مثالیں اتنی زبردست ہے۔ فرمایا بارش جب آتی ہے، اچھی زمین پر برستی ہے تو اس میں روئیدگی ہوتی ہے، اور ایک جگہ زمین وہ ہوتی ہے جس میں روئیدگی اگانے کی صلاحیت نہیں، لیکن پانی جمع کرتا ہے وہ، کہ چلو مجھ میں اگتا کچھ نہیں لیکن کم سے کم میں پانی جمع کر کے دوسروں کو پہنچاؤں تو صحیح، تاکہ اس کے ذریعے سے کھیت آباد ہو۔ امت کے یہ 2 طبقے اچھے ہیں، خود میں روئیدگی ہو یا دوسروں کو فائدہ پہنچائے، یہ 2 طبقے بڑے اچھے۔ اگرچہ علماء نے اس پر لکھا ہے کہ اس سے محدثین مراد ہیں، فقہا مراد ہیں، لیکن اگر اس کے عمومی مسائل میں چلے جائیں تو پوری امت میں یہ 2 طبقے ملیں گے۔ ایک وہ ہیں جن کی ذاتوں سے امت کو خوب فائدہ ہو رہا ہے، اور ایک وہ ہیں کہ جو لوگوں کو اچھے مشورے دینے والے ہیں، مال تو ان کے پاس نہیں ہے لیکن اچھی تعلیم دینے والے، اچھے مشورہ دینے والے اہل علم حضرات ہیں، یہ دونوں بڑے اچھے ہیں۔ اور تیسری وہ زمین جو نمکین ہے، کھاری ہے، اس پر روئیدگی نہیں ہوتی، کچھ اگتا ہی نہیں اس پر، فرمایا وہ امت کی بدترین زمین ہے۔ اس میں کیا اگتا ہے؟ کانٹے اگتے ہیں، ببل کے درخت، باور کا درخت تو اگتا ہے۔ ہمارے کچھ دل ایسے بھی ہوتے ہیں انسانوں میں جن کے دلوں میں حسد کے کانٹوں کے علاوہ کچھ نہیں، کینہ اور عداوت کے کانٹوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ اوپر کیوں آ گیا؟ اس کی ترقی کیوں ہو گئی؟ یہ بڑا کیوں بن گیا؟ اس کی دکان کیوں چل پڑی؟ اس کی بیٹی کا اچھی جگہ کیوں طے ہو گیا؟ اس کا لڑکا فورین کیوں پہنچ گیا؟ اس کا کاروبار کیوں اچھا چل رہا ہے؟ ہمارا سینہ کینہ، حسد، بغض و عداوت کے کانٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری زبانیں جو ہیں، ہماری زبانیں سانپ سے زیادہ ڈنکیلی ہے، اس لیے کہ سانپ کا زہر اتر بھی سکتا ہے لیکن یہاں سے لگنے والا ڈنک کا زہر نہیں اتر سکتا۔ ہماری زبانیں ڈنکیلی ہے، ہم ڈنک مارتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے قلوب کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے میرے بھائیو، آپ قرآن کریم میں دیکھیں، عجیب و غریب بات ہے کہ تعالیٰ نے افلح کا لفظ 4 جگہ استعمال فرمایا، 4 جگہ۔ ایک جگہ شیطان کی ترجمانی ہے، فرعون کی، اور 3 جگہ رحمان کی ترجمانی۔ رحمان کی ترجمانی کہاں؟ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اس کو صاف کیا۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اس کو صاف کیا۔ تیسری جگہ اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الفردوس۔ کون کامیاب ہوا؟ وہ مومن کامیاب ہوا جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع کیا، بہت تواضع کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکے۔
میرے بھائیوں، اللہ کے وہاں ناز نہیں چلتا، نیاز چلتا ہے، جھکنا چلتا ہے، تواضع چلتا ہے۔ مسلم شریف میں ایک روایت ہے، اللہ کے نبی ماقبل امت کا ایک واقعہ پیش کر رہے ہیں اور اس امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ ایک دیندار ایک گنہگار کو برا سمجھ رہا تھا اور یوں کہہ رہا تھا، لعنت اللہ، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، تو نالائق ہے، تو کمینہ ہے، تو ایسا ہے، تو ویسا ہے۔ اللہ کی طرف سے وحی اتری اس زمانے کے نبی پر، اللہ نے فرمایا اس لعنتان کرنے والے عبادت گزار کو کہہ دو میں نے تیری عبادت کو ختم کر دیا، اور اس گنہگار کو کہہ دو میں نے تجھ کو معاف کر کے اپنا مقرب بنا دیا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، شراب کا نشہ کبھی اتر جاتا ہے، ہاں اترتا ہے، پیسوں کا نشہ بھی اترتا ہے، ذرا بیماری آتی ہے نا تو وہ نشہ بھی اتر جاتا ہے، لیکن عبادت کا نشہ بڑا خطرناک، بہت خطرناک۔ شرابی کو، جگاری کو، بے نمازی کو ہم جو حقیر سمجھتے ہیں، میرے بھائیوں عمل برا ہے، انسان برا نہیں۔ اگر یہی مسئلہ ہوتا تو اللہ کے نبی کبھی کسی مشرک و کافر کو سینے سے نہ لگاتے۔ یہ دین پھیلتا کیسے؟ یہ دین آتا کیسے ہمارے پاس؟ عبادت پہ نشہ نہ کرو، ناز نہ کرو، نیاز کرو، یعنی جھکو اللہ کے سامنے، تواضع اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو، اور یہ سمجھو کہ مالک کا احسان ہے، اس نے مجھ کو توفیق عطا فرمائی، ورنہ میں کس کام کا تھا۔ اس رب کریم کی توفیق ہوئی کہ اس نے 2-4 سجدوں کی مجھے توفیق دے دی اور میں اس کا کام کر رہا ہوں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں، ایک دو مثال میرے ذہن میں، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی، آپ نے بارہا سنی۔ حضرت فرماتے ہیں ایک پانی جہاز ہے، اوپر کا منزلہ، نیچے کا منزلہ، نیچے والے اوپر پانی لینے جاتے ہیں تو اوپر والوں کا منہ چڑھتا ہے، یہ بار بار آتے ہیں، نیند خراب ہوتی ہے ہماری، پانی گراتے ہیں۔ یہ روایت فضائل اعمال میں بھی ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، فضائل اعمال میں بھی ہے، حضرت شیخ نے بھی اس کو نقل کیا۔ تو اوپر والوں کا منہ چڑھتا ہے کہ یہ بار بار ہمارے پاس کیوں آتے ہیں؟ دنیا میں ہوتے ہیں ایسے بعض لوگ، بلا وجہ ہی ان کے منہ بڑے بڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک تو بھیڑ کاٹ لے، ہٹکامن کاٹ لے اور منہ پہ ورم آ جائے تو اور بات، لیکن کسی چیز کے کاتے بغیر ہی منہ بڑا ہو جاتا ہے۔ یہ بد اخلاقی ہے، بد تہذیبی ہے۔ اللہ کے نزدیک بدترین آدمی وہ ہے جو الد الخصام ہے۔ الد الخصام کس کو؟ جو ہر وقت جھگڑا، جب دیکھو جھگڑا، جب دیکھو جھگڑا، رات تک میں جھگڑنے والا کوئی نہیں ملتا تو دیوار میں مکہ مار کر بھی سوتا ہے، لیکن جھگڑا ضرور کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے اللہ کے نزدیک مبغوض ترین آدمی ہے، اللہ کا غضب اترتا ہے ایسے انسان۔ کیا جھگڑنے کے مسائل بنا رکھے، پیار کے مسائل پھیلاؤ، محبت کی تعلیمات کو پھیلاؤ، جھگڑنے کا کیا مسئلہ ہے؟ تو بدترین آدمی اس کو قرار دیا گیا جس کا مزاج ہمیشہ جھگڑنے کا ہوتا ہے، اس کو الد الخصیم کہا گیا، حدیث شریف کے اندر۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بار بار جب اوپر پانی لینے جاتے ہیں، اوپر والوں کا منہ چڑھا، انہوں نے کہا کہ بھائی، نیچے والے کہنے لگے کہ اچھا اگر تمہیں برا لگتا ہے تو ہم پانی تو نیچے ہی ہے، ہم ابھی سوراخ کریں گے، پانی آنا شروع ہو جائے گا۔ اگر اوپر والے سمجھدار ہوں گے تو 2 ہاتھ جوڑ کر کہیں گے خدا کا واسطہ سوراخ نہ کیجیے، بار بار آئیے اوپر، ورنہ تم بھی ڈوبو گے، ہمیں بھی لے ڈوبیں گے، لیکن پانی جہاز ڈوبے گا۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر ایک بہت عجیب بات لکھتے ہیں، فرمایا نبی نے کبھی بھی سمندر کا سفر نہیں فرمایا، کبھی نہیں کیا پوری زندگی میں۔ جہاد سمندری راستے سے حضرت عثمان کے دور میں ہوا، عمر کے دور میں بھی نہیں ہوا۔ پہلا بحری جہاز قبرص کو فتح کرنے کے لیے چلا تھا، حضرت عثمان کی اجازت سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سپہ سالار، اور دوسرا بحری جہاز قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے چلا تھا جس کا امیر یزید تھا، یہ بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا مسئلہ ہے۔ اس سے پہلے کوئی بحری جہاز نہیں گیا، عمر کے دور میں بھی نہیں، ابو بکر کے دور میں بھی نہیں، حضور کے دور میں بھی نہیں۔ تو نبی نے کبھی بحری جہاز کا سفر ہی نہیں کیا۔ پھر اس زمانے میں اوپر کی منزل نیچے کی منزل تصور نہیں ہو سکتا تھا،
اس زمانے میں کیسے ایسی کشتیاں ہوگی کہ اوپر بھی نیچے بھی، لیکن نبی ایسی مثال دے رہا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی اپنے علم پر نہیں بولتا تھا، اوپر سے لے کر بولتا تھا، یہ اس کی نبوت کی دلیل ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کے نبی وہاں سے لے کر بولتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضرت نے یہ جو مثال دی، اس میں اللہ کے نبی ہم کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ مثال تو ہم پڑھ دیتے ہیں، لیکن کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عام علماء نے اس کو یوں بیان فرمایا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی مثال دینا چاہتے ہیں۔ اگر اس کو تفصیل میں سمجھا جائے تو حضور کی اس مثال کو یوں سمجھیے کہ جیسے اوپر کی منزل نیچے کی منزل، اسی طرح میری امت کے بھی دو طبقے، ایک اکنامک طبقہ نچلا، ایک وی آئی پی طبقہ اوپر کا، دو طبقے۔ وی آئی پی طبقہ کون ہے؟ جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس عزت ہے، جس کے پاس دولت ہے، دولت، عزت، علم، یہ وی آئی پی طبقہ۔ اور اکنامک طبقہ کون سا ہے؟ نیچے والا، جس کے پاس جہالت ہے، علم نہیں، جس کے پاس ذلتی ہے، عزت نہیں، اور جس کے پاس غربت ہے، دولت نہیں، یہ نچلا طبقہ ہے۔ نبی یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ نچلا طبقہ جو اکنامک ہے، ذلت والا، جہالت والا، غربت والا، یہ وی آئی پی طبقے کے پاس جاتے ہیں، تمہارا علم کام لگا دو ہمارے بچوں کو، پڑھاؤ ہمارے بچوں کو، تمہاری دولت کام لگاؤ ہمارے بچوں کے لیے، تمہاری عزت ہمارے بچوں کے کام آ جائے، تمہاری عزت کے بل بوتے پر مدد ہو جائے۔ اگر یہ وی آئی پی طبقہ عزت والا، دولت والا، علم والا منہ چرانے لگے، جیسے وہاں کشتی میں منہ چرانے لگے اور ان کو نہ دیں، علم نہ پڑھائیں، دولت سے تعاون نہ کریں، عزت والے مدد نہ کریں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہاں کشتی میں نیچے سوراخ کا مسئلہ تھا، یہاں یہ جاہل طبقہ، ذلیل طبقہ جو ہے، ان کی اولادیں گناہوں کا سوراخ کرے گی۔ جہالت ہے، ذلتی ہے، تم نے نہیں پڑھایا ان کو، تعلیم نہیں دی، یہ گناہوں کا سوراخ کرے گی۔ کیسے گناہ کرے گی؟ لڑکیوں کا اغوا کریں گے، شراب میں تمہاری اولادوں کو بھی بگاڑیں گے، جوا میں تمہاری اولادوں کو بھی بگاڑیں گے، کسینوں میں، سنیما ہال میں ہماری اولادوں کو بھی خراب کریں گے، غلط دوستیوں سے ماحول پورا گندا کر کے رکھ دیں گے۔ کیوں؟ ہم نے ان کو پڑھایا نہیں، ہم نے اپنی دولت خرچ نہیں کی، ہم نے ان کو عزت نہیں دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اکنامک طبقہ جب گناہوں میں مبتلا ہوا تو پھر اللہ کا عذاب اترے گا۔ وہاں کشتی میں نیچے سے سوراخ ہوا تو پوری کشتی ڈوبے گی، نیچے والے بھی مریں گے، اوپر والے بھی مریں گے۔ جب دنیا میں گناہ عام ہوگا جہالت کی بنیاد پر، اللہ کا عذاب اترے گا تو نچلا طبقہ ذلتی والا تو پکڑا ہی جائے گا، لیکن وی آئی پی طبقہ، علم والو، دولت والو، عزت والو، تم بھی اللہ کے عذاب میں پکڑے جاؤ گے۔ پھر اللہ یہ نہیں کہے گا کہ تم الگ ہو جاؤ، عذاب ان پر آ رہا ہے، پھر عذاب سب کے اوپر آئے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہماری دولت اور عزت کے ذریعے سے اور ہمارے علم کے ذریعے سے غربا اور جہلا کی اولاد پڑھنی چاہیے تاکہ معاشرہ درست ہو جائے، اولاد کی اصلاح ہو جائے، امت میں تربیت کا مزاج بنے۔ بہرحال میرے بھائیو، وقت یہ نہیں ہے، ورنہ میں اس مضمون کو بہت کھولتا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امثلہ، آپ کی مثالیں، آپ کی باتیں، آپ کے ایگزامپل ایسے زبردست ہوا کرتے تھے کہ ہمارے ضمیر کو کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ میں نے سورت پڑھی والعصر، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ پورا قرآن نہ اتارتا، صرف اسی سورت کو اتار دیتا تو انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھا۔ ایسی زبردست یہ سورت ہے، قسم ہے زمانے کی یا قسم ہے اثر کے وقت، دونوں ہی ترجمے۔ اثر کے وقت کو اگر معنی کرو گے تو ترجمہ ہوگا اثر کے وقت وہ سورج، وہ آفتاب جو صبح تمازت اور جلالت کے ساتھ نکلا، آنکھ نہیں ملا سکتے تھے، لیکن وہ سورج کا حال یہ ہوا کہ شام کو پیلا پڑ گیا۔ اللہ کے بندو، تم بھی قبر میں غروب ہونے والے، اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو دیندار بناؤ، کل کو تمہیں قبر میں غروب ہونا ہے۔ اور اگر زمانے کی قسم لے لو
تو اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو زمانے کی قسم تمہیں سنو، میں تمہیں سناتا ہوں کہ ساری چیزوں کا اسٹاک کرو گے لیکن زندگی کا اسٹاک نہیں کر سکتے۔ گھڑی باندھ کر ٹائم دیکھ سکتے ہو، گھڑی باندھی جا سکتی ہے، ٹائم نہیں باندھا جا سکتا۔ گھڑی باندھنے سے ٹائم تھوڑا بن گیا، وہ تو چلتا ہی رہتا ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم یہ چل رہا ہے، بچے تھے، جوان ہوئے، برے ہوئے، کل کو قبر میں پہنچیں گے، تم سب نقصان میں ہو، خسارے میں ہو۔ ان الانسان لفی خسر، مگر 4 کامیاب، الا الذین آمنوا، جو ایمان لایا۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے میرے بھائیوں، تمہاری اگر غریبی ہے تم فکر نہ کرنا، لیکن ایمان تمہارے پاس ہے، اس کی حفاظت کرنا بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، بہت بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس ایمان کی قدر کریں۔ فرمایا الا الذین آمنوا۔ نمبر 2 وعملوا الصالحات، ایمان کے بعد عمل صالحہ۔ عمل صالح میں صرف نماز نہیں، صرف نماز نہیں، معاملات، معاشرت، اخلاق سب کو درست کرنا ہے۔ ہم مسجد میں اچھے ہیں، باہر برے ہیں، ہم مسجد میں اچھے ہیں، باہر برے ہیں۔ کسی زمانے میں ہماری مسجدوں پر یہ غیر مسلم عورتیں اپنے بچے کو پھونک مروانے آتی تھیں ہمارے دروازے پر کہ اس کی پھونک مارنے سے میرے بچے کو صحت ہو جائے گی۔ کیوں؟ وہی انسان بازار میں ہوتا تھا تو نہیں آتے تھے، دروازے پر مسجد کے آتے تھے، اس لیے کہ یہ جانتے تھے کہ مسلمان بازار میں گندا ہوتا ہے، مسجد میں اچھا ہوتا ہے۔ لیکن اب تو وہ بھی چھوٹ گیا، اب وہ نہیں آتے، اس لیے کہ ان کو خبر ہو گئی کہ اب یہ مسجد میں بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے، اب یہاں بھی جھگڑے ہیں، یہاں بھی فساد ہے، یہاں بھی فتنے ہیں، اور اپنے گھروں کے سارے فتنے مسجد کے اندر داخل کریں۔ وعملوا الصالحات، اپنی پوری زندگی کی ترتیب سے ہی کرو۔ وتواصوا بالحق، حق بات کی تلقین کرو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، برائیوں سے بچاؤ، اور اس پر اگر کچھ سننا پڑ جائے تمہیں صبر کے ساتھ سن لو۔ وتواصوا بالصبر، صبر کرو نبی کے دین کی اشاعت میں پھیلانے میں، یقیناً نبی نے برا بلا سنا ہے، ہمیں بھی سننا پڑے گا۔ اللہ اس صورت کے تقاضوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اخلاق رذیلہ سے حفاظت فرمائے۔ ایک اخیر میں ایک بات عرض کر دوں، ہمارے ساتھ مفتی صاحب آئے ہوئے، مفتی عارف صاحب ہمارے مدرسے کے استاد الحدیث ہیں، حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم کے مجاز ہیں، خلیفہ ہیں۔ بہرحال ان کی بستی ہے آنند ضلع میں کنجری میں، وہ علاقہ کھیرا ضلع پیچھے ہے تھوڑا سا تعلیم، دینی تعلیم کے اعتبار سے ماشاءاللہ۔ حضرت مفتی صاحب کے مشورے سے اور اس حادث کے مشورے سے وہاں ایک مدرسہ انہوں نے قائم کیا، اور آج قریباً 200 کے قریب طلبا ہے، لیکن وہ ایک مسجد ہے، اسی مسجد میں کھلانا پلانا رکھنا سونا سب کچھ اسی میں ہوتا ہے۔ مفتی صاحب نے زمین خریدی، لیکن زمین کے پیسے نہیں، اور یہ کسی سے کہتے نہیں، مارے شرم کی، وہ کہتے ہیں میری تبلیغ پر دعوت پر اثر پڑ رہا ہے۔ ادھر حضرت مفتی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں بھائی جلدی کرو جلدی کرو، تو ہم نے ایک مسئلہ یہ سوچا چند دنوں سے کہ ایک کام کرو، وہ زمین کی قیمت اور زمین کی قیمت کے ساتھ اس پر جو تعمیر ہو گئی، جو عمارت، مسجد، مدرسہ، درسگاہ جو بھی ہو، ان دونوں کی ملا کر کے 1 اسکوائر فٹ کتنے کا بن جائے، تو وہ سارا انداز نکالا، تو اس سلسلے میں 1 اسکوائر فٹ بنتا ہے 600 روپے کا۔ انسان کے لیے 600 روپے کوئی مشکل نہیں، لیکن 600 روپے میں 1 اسکوائر فٹ اگر ہم نے خرید لیا تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہوگا کہ قیامت تک اس پر جتنے دین کے کام ہوں گے ہمیں ثواب ملتا ہے، زمین بھی مکان بھی۔ تو یہ سوچا گیا، حضرت مفتی صاحب کے سامنے یہ بات رکھی گئی، مفتی صاحب نے اس کو بہت پسند کیا، تو میں نے کہا کہ لاؤ میں یہاں آیا ہوں، اور بھی جہاں جاتا ہوں میں ان کے متعلق 2 باتیں کہہ دیتا ہوں تاکہ امت ان کا تعاون کرے، مدد کرے، ان کی ضرورت پوری ہو، مدرسہ اپنی جگہ آباد ہو جائے۔ بہت اچھا مدرسہ اس علاقے کے اندر چل رہا ہے، میں آپ سے بھرپور گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ مفتی صاحب کا تعاون فرمائیں۔ ویسے میری عادت چندے وندے کی نہیں ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ کیا چندے کی بات آتی ہے دیکھیے مذہب چندہ والا، اس لیے آپ بالکل بے فکر رہیں، چندے کا مسئلہ ویسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھے، تبوک کے موقع پر حضرت نے چندے کا اعلان کیا تھا، لیکن چونکہ ضرورت تھی اس لیے میں نے، اور اپنا علاقہ ہے، گجرات کا علاقہ ہے، ہمیں ان کا تعاون کرنا چاہیے۔ اور پھر ہمارے بڑوں کی سرپرستی ہے، حضرت مفتی احمد صاحب سال میں 5-6 مرتبہ وہاں جاتے ہیں، معائنہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں
مشورے ہوتے ہیں وہاں. تو اس سلسلے میں یہاں ہم ذمہ دار بناتے ہیں. یعنی اگر ابھی کوئی دینا چاہے نماز کے بعد تو آپ دے سکتے ہیں, پھر بعد میں بھی دے دیں. جناب حضرت مولانا یعقوب صاحب مطلب سلمہ اللہ تعالی, اور اسی طرح مولانا اقبال صاحب صوفی مطلب فیوز ہوں, اور مولانا رفیق صاحب صغیر جو ہے کبیر لیکن صغیر کہتے ہیں. بہرحال ان تینوں کو ذمہ داری حوالے کر رہے ہیں, جو بعد میں ان کو دینا چاہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے, قرآن حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ نبی الکریم. اللہ